گستاخی کا پتہ نہیں ہے، لیکن گستاخی کے فتوے لگانے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہوں۔ تو اب طوطے کی جانب بلا کے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ تار کے اوپر بیٹھ گیا اور جھوم کے کہے کہ تار پہ بیٹھنا نہیں، اور بیٹھنا ہے تو ہلنا نہیں، تار پہ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا ہے تو ہلنا نہیں۔ یہ ہمارا حال تو ایک لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر حلوہ اس طرح کا لفظ بنتا ہے جو عربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ تو حلوہ تو ماشاءاللہ جتھے حلوہ اتھے مولویوں دا جلوہ۔ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا۔ اس جلد باز جھگڑالو قوم کو کون سمجھائے، اپنے اعمال پر تو توجہ نہیں اور دوسروں پر آنکھ ٹکائے۔ تنقید کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھی یہ قوم۔ حالیہ واقعہ لاہور اچھرا میں جو پیش آیا کہ ایک عورت نے ایک لباس زیب تن کیا، ایک مسٹیک تو اس سے بھی ہوئی کہ ماحول کو دیکھ لینا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو کہ ایک برانڈ چل رہا ہے بیرون ممالک میں، اس طرح کے برانڈڈ کپڑے کہ اس کے اوپر عربی رسم الخط میں کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، تو سادہ لو عوام نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہے اور یہ سراسر قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے تو ہمیں محفوظ رکھ لیا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کر دیا۔ پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی برا امیج بیرون لوگوں کو جاتا کہ یہ کتنے متشدد لوگ ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے، صرف گستاخی کا فتویٰ لگانا ہمیں آتا ہے، یہ نہیں پتا کہ گستاخی ہوتی کیا ہے۔ گستاخی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک طوطا رکھا ہوا تھا اور اس نے اس کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ تار پہ بیٹھنا نہیں اور بیٹھنا ہے تو ہلنا نہیں۔ تو اب طوطے کی جانب بلا کے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ تار کے اوپر بیٹھ گیا اور جھوم کے کہے کہ تار پہ بیٹھنا نہیں اور بیٹھنا ہے تو ہلنا نہیں، تار پہ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا ہے تو ہلنا نہیں۔ یہ ہمارا حال۔ گستاخی کا پتہ نہیں ہے، لیکن گستاخی کے فتوے لگانے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہوں۔ وہ تو پولیس والوں پہ اللہ رحم کرے کہ انہوں نے واقعے کی نزاکت کو سمجھا اور اس عورت کو اپنی حراست میں لیا۔ اس کے بعد اس کا وضاحتی بیان بھی آیا کہ میں قرآن مجید کی توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے تو ایک لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر حلوہ اس طرح کا لفظ بنتا ہے جو عربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ تو حلوہ تو ماشاءاللہ جتھے حلوہ اتھے مولویوں دا جلوہ۔ حلوہ لکھا ہوا لوگوں نے سمجھ لیا قرآن کی آیت لکھی ہوئی اور اس کو گستاخی قرار دیا گیا، جبکہ جہاں پہ اصل گستاخی ہو رہی ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کہاں پہ ہو رہی ہے، ایک انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے، قرآن شریف لکھے ہوئے ہے اس پر، اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کلمے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس میت کی جسم کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، جو اس کے پاؤں پہ بھی جا رہی ہے، اس کی شرمگاہ پہ بھی جا رہی ہے۔ اور بلکہ ابھی ایک تصویر جو آنکھوں کے سامنے آئی کہ ایک شخص جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو کلوں والی چادر ہے وہ ڈالی ہوئی ہے۔ اصل میں توہین تو اسے کہتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پاکیزہ شخص اور پاکیزہ جسم کسی انسان کا بھی نہیں، لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وفات پائی تو آپ کے اوپر سفید رنگ کی یمنی چادر ڈالی ہوئی تھی جس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، سفید چادر تھی۔ تو آج نبی پاک کے اوپر جب کلوں والی چادر، آیت الکرسی والی چادر نہیں ڈالی جا سکتی تو نبی پاک سے زیادہ پاکیزہ جسم کسی کا بھی نہیں، تو کسی اور کے اوپر بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر طرح طرح کی چادریں، فلانا چادر چڑھا کے آ گیا جی، فلاں چادر چڑھا کے آ گیا، اس کے اوپر کل بھی لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی ہمیں توہین نظر نہیں آتی۔ اور قبروں کے اوپر جو کتبے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کلمہ لکھا، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا، اس کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا، اس کے اوپر نہ جانے کیا کچھ لکھا اور کتبے لگا کے آ جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا اور اس کی شواہد بھی ملے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اب گستاخی کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں گستاخی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع بھی کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی جی یاد نہیں رہتا، ہمیں یاد نہیں رہتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح
سنن نبی داود میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا۔ آج کتبے لگے ہوئے ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہے، ان پہ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے، وہ گستاخی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہماری قوم پہ رحم فرمائے، ہم پہلے معاملے کی نزاکت کو سمجھے اور معاملے کی تحقیق کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، پہلے اس کی ریسرچ کرو، پہلے دیکھ لو کہ معاملہ کیا ہے، اس کے بعد قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے جو کام کرنا ہے اس سے پھر بھی گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے، فتنوں سے، خطرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔